بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، کاروبار ترقی کر رہا ہوتا ہے، جاب کے اندر پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، اولاد خیر و عافیت کے ساتھ ہوتی ہے، بچوں کے بچے جنم لے رہے ہوتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اچھے رشتے مل رہے ہوتے ہیں، وہ فرمانبردار ہوتے ہیں، اپنی صحت اچھی ہوتی ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی بڑی رحمت ہے، اس کا بڑا کرم ہے۔ لیکن جب پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب بچوں کے رشتوں کے اندر مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جب ساس کی طرف سے، جب بہو کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جب اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، یا شادی ہو چکی ہے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، یا پھر ہم کسی اور کاروباری حوالے سے، جاب کے حوالے سے کوئی ترقی ہونی تھی، پروموشن ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی، یا جاب چھوٹنے پہ آ گئی ہے، تو اس وقت ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اللہ کی رحمت، اس کا کرم اب ہمارے ساتھ نہیں رہا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ تم جس حال کے اندر بھی ہو، تم خوشحال ہو، تم پریشان حال ہو، تمہارے حالات بہت اچھے ہیں، یا تم پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہو، ہر حالت کے اندر میرا کرم، میری رحمت تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان اچھے حالات کے اندر تو اس کے کرم کو محسوس کرتا بھی ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کا بیان بھی کرتا ہے، لیکن ایمان کا اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کے اندر بھی، انسان دکھوں کے اندر بھی، انسان تکلیفوں کے اندر بھی اس کے کرم کو، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو اپنے ساتھ محسوس کرتا رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اس معصوم بچے کو فرعون سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ایک باکس کے اندر بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کیا تھا، تو اس وقت بظاہر کوئی بھی کرم نہیں نظر آ رہا تھا، اس وقت بظاہر کوئی بھی خیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر رہے ہیں، سمندر کی طغیانیوں کے حوالے کر رہے ہیں، وہ معصوم بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، وہ آپ دریا کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے اندر بظاہر کوئی کرم، کوئی خیر، کوئی عافیت نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی بچے کو، اس فرعون جس سے ڈر تھا، جس سے خطرہ تھا، اسی کے محل کے اندر پروان چڑھانے کا جب اہتمام کیا، تو اب ہم جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا کرم کا فیصلہ تھا، یہ تو بڑے رحم کا فیصلہ تھا۔ لیکن اس وقت اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھیں تو اس وقت کیا کیفیت، اس وقت آپ کیا محسوس کرتے کہ کیا یہ کرم کا معاملہ ہے، کیا یہ رحمت کا معاملہ ہے، یا پھر میں بہت زیادہ مجھ پہ خدا کی کوئی ناراضگی ہے، کوئی ناچاکی ہے، کوئی کیوں میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش آ پڑی کہ مجھے اپنے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو سمندر کے حوالے کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب اس کا اگلا منظر، جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا۔ تو بات یہ نہیں کہ جب منزل پہ پہنچ جائے انسان، جب بیماری صحت میں تبدیل ہو جائے، جب پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں، تو تب بندہ اللہ کے کرم کو محسوس کرے۔ جب انسان سمندر کی طغیانیوں میں، جب انسان دکھوں کے اندر گھرا ہوا ہو، جب انسان بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہو، جب انسان پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، گھر کی پریشانی ہے، باہر کی پریشانی ہے، جاب کی پریشانی ہے، انکم کی پریشانی ہے، ساس کی طرف سے مسئلہ ہے، بہو کی طرف سے مسئلہ ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچے موجود ہیں، رشتے بھی ہیں، اور شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن اب ان کی اولاد نہیں ہو رہی۔ ان تمام کے باوجود بندہ یہ محسوس کرے کہ اللہ کا کرم میرے ساتھ ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کا کوئی فیصلہ ہے جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آگے چل کے اس کا رزلٹ یقیناً بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر میرے لیے رکھی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو سخت ناپسند کر رہے ہو، تمہیں اس کے اندر دکھ،
اس کے اندر تکلیف محسوس ہو رہی ہو، سخت ناپسند وہ چیز تمہیں لگ رہی ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اسی کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ دیکھ لیجئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، دریائے نیل کے کنارے جا پہنچتے ہیں، اب ان سمندر کی تغیانیوں کے اندر اللہ رب العزت راستہ بنا دیتا ہے، ایک طرح سے پانی کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ اب جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا کتنا کرم، اس کا کتنا فضل ہوا ان کے اوپر، لیکن تھوڑی دیر کے لیے خود کو ان کی جگہ پہ رکھ کے محسوس کیجئے کہ ان کی کیا حالت ہوگی، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس ہر طرف دونوں طرف پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور اس کے درمیان سے یہ چل رہے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ موجود ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، خود اپنی پریشانی ہے کہ اگر یہ پانی کی طغیانی میں ذرا سا اضافہ ہو گیا، پانی نے ذرا سا جوش دکھایا تو ہم تو غرق ہو جائیں گے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے، پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے، ادھر پانی کا بھی خطرہ ہے۔ اس کیفیت کے اندر، اس دکھ کے اندر، اس تکلیف کے اندر انسان محسوس نہیں کر پاتا کہ اس کے اندر خیر ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کا کرم، اس کا فضل، لیکن اس جگہ پہ خود کو رکھ کے محسوس کیجئے۔ ہاں، جب وہ منزل پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا بڑا کرم، تیرا بڑا فضل، تو نے بڑے کرم کا معاملہ کیا ہے، لیکن وہ جو اس پریشانیوں کے، اس پانی کے اس طغیانی میں سے گزارنا اور اس مشکل ترین مرحلے سے انہیں گزار کر پار کرنا، اس کے اندر کیا حکمت تھی کہ انہیں دکھا دیا کہ تم یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون سے بچ کر تو نکل آئے ہو، لیکن بعد کے اندر بھی تمہارے ذہن میں یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ کہیں پھر وہ آ کے حملہ نہ کر دے، لیکن اللہ پاک نے تمہیں اس پریشانی سے گزار کے دوسری طرف پہنچا بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق بھی کر دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں بہت بڑی پریشانی سے گزرنا پڑا ہے، لیکن اب تمہیں فرعون کے اس کے سپاہیوں سے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں بسا اوقات زندگی کے اندر بڑی بڑی مشکلات سے گزار رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے چیلنجز ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا کرم، اس کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ جتنی بڑی مشکل، جتنا بڑا چیلنج ہو، اللہ رب العزت کی ذات پہ اگر بھروسہ رکھا جائے، اس کی ذات پہ اگر پورا یقین رکھا جائے تو اللہ رب العزت اتنا ہی بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مکرم نبی ہیں، اور آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی فہرست کے اندر بہت بڑا مقام ہے۔ آپ 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں مختلف روایات کے مطابق، اور تبھی تک اولاد نہیں ہے، عمر 90 سال کے قریب پہنچ چکی، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہے، شب و روز دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ رب العزت تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اب یہ تمام اتنے جو برس گزرے ہیں، یہ ان برسوں کے اندر جب اولاد نہیں ہو رہی تھی، جب آپ دعا کر رہے تھے، بظاہر اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اس کے اندر کرم کو محسوس کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ بعد کے اندر اللہ رب العزت نے یقیناً وہ کرم دکھا دیا، آپ کو ایسی اولاد عطا فرمائی کہ وہ اسحاق علیہ السلام ہوں یا اسماعیل علیہ السلام ہوں، بعد میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے سبھی انہی کی اولاد سے آئے، دیر سے اولاد ہوئی مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی خیر رکھی، ایسی برکت رکھی کہ وہ ان کے لیے ایک خیر و برکت، ایک فضیلت کا ذریعہ بن گئی، ایک شرف کا ذریعہ بن گئی۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اس بیابان صحرا کے اندر چھوڑ رہے تھے، ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا، بیابان صحرا ہے، گویا ہر طرف سے ایک نا امیدی ہی نا امیدی ہے، پانی بھی نہیں ہے، چرند پرند بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، بالکل بیابان صحرا ہے۔ وہاں پر یہ اکیلی خاتون معصوم بچے کے ساتھ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں، بار بار پوچھتی ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، وہ بار بار سوال کرتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں، اللہ امرک، کیا اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہمیں یہاں پر اس بیابان صحرا کے اندر تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ کہا ہاں، اللہ امرنی، اللہ کا حکم ہے، اسی نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا بس اب وہ ایسا نہیں کہ دکھ ختم ہو گئے، ایسا نہیں کہ چیلنج ختم ہو گئے تھے، ایسا نہیں کہ پریشانی ختم ہو گئی تھی، ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی تھی، نہیں، یقین آ گیا، رب کا حکم ہے، رب تعالیٰ اگر ہمیں اس حال کے اندر رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ میرے بچے کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ مجھے بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ یقین آ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ بیابان صحرا کے اندر بھی
ان کو اپنی رب کی ذات پہ جو یقین تھا اور جو نا امیدی سے وہ بچنے کا ان کے لیے یہ ایک سہارا بن گیا کہ رب تعالیٰ اگرچہ بظاہر ہر طرح سے راستے بند ہیں، کوئی بھی امید کی کرن نہیں ہے، پانی بھی ختم ہو چکا، کھجوریں بھی ختم ہو چکی، راستے بھی بند، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی انسان نہیں، پانی کا دور دور تک نشان نہیں، مگر یقین ہے کہ رب تعالیٰ وہ اس پریشانی کے اندر، اس تکلیف کے اندر گزار رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالے گا۔ اسی بہتر راستے کی تلاش میں انسان ضرور اپنی کوشش جاری رکھے، اپنا علاج معالجہ جاری رکھے، اپنے بچے کی تربیت کرتا رہے، اس کے لیے دعا مانگتا رہے، یعنی کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے، لیکن وہ اس پریشانی کو لے کر اپنے دل کے سکون کو برباد نہ کرے، اپنی رات کی نیندوں کو تباہ نہ کرے، وہ یہ پریشانیاں، یہ تکالیف اس کے لیے ڈپریشن کا ذریعہ نہ بن جائیں، بلکہ وہ یوں محسوس کرے کہ اس پریشانی کے اندر بھی، اس تکلیف کے اندر بھی، اس بیماری کے اندر بھی، اس چیلنج کے اندر بھی میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالے گا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے کیا خوبصورت وہ راستہ نکالا کہ نہ صرف یہ کہ وہ پانی آپ کے اس معصوم صاحبزادے کے لیے کافی و شافی ہو گیا، بلکہ تا قیام قیامت لوگ وہاں پہ جا کے اس آب زمزم کو بطور شفا پیتے رہیں گے۔ پریشانی کے اندر بھی، تکلیف کے اندر بھی رب تعالیٰ کے کرم کو محسوس کرنا، اصل یہ بات ہے، اس کو سمجھنا۔ بظاہر بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تمام تر بسا اوقات رشتہ داروں کی طرف سے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے بہت اچھا کرتے ہیں، وہ آپ کو ستا رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے اچھے کی توقع کرتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ الٹا آپ کے لیے سازشیں کرتے ہیں، وہ آپ کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے پرابلمز کر رہے ہوتے ہیں، بار بار مسائل کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے خونی رشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دیگر رشتہ داروں کے اندر، آپ کے سسرال کے اندر بھی کوئی اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایک طرح سے بظاہر ابھی زندگی انہوں نے مشکل بنا رکھی ہو، اجیرن بنا رکھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اسی کے اندر آپ کے لیے بہت ہی بہتر راستہ نکالنے والا ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ راتوں رات وہ ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مہینوں کے اندر وہ ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 2-4 سالوں کے اندر اس کا رزلٹ نکل آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب نبی ہیں، اپنے رشتہ داروں نے دھوکہ دیا، اپنے ہی بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، پھر وہاں سے بازاروں کے اندر بکتے رہے، پھر وہاں سے جیل کے اندر جانا پڑ گیا، جیل میں رہے، لوگوں نے باتیں کی، مذاق اڑائے، یہ تمام جو کتنے برس گزرے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس تمام تکلیف سے گزرتے ہوئے، اس کے اندر بظاہر کوئی بھی خیر نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی اس کے اندر بظاہر فائدہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی اس کے اندر بظاہر کرم نظر نہیں آ رہا، مگر یہ سارا جو سفر شروع ہوا، وہ کنویں سے لے کر وہ بازاروں میں بکنے تک، وہ جیل کے اندر سالہ سال بتانے تک، یہ سارا سفر بالآخر آپ کو اس ملک مصر کی بادشاہت تک لے کے چلا گیا۔ وہ رب تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے، دکھوں کے حوالے سے ہوں، تکالیف کے حوالے سے ہوں، چیلنجز کے حوالے سے ہوں، ہمیں بظاہر اگرچہ اس کی حکمت نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اگر رب پہ یقین ہو جائے کہ وہ یقیناً وہ رب تعالیٰ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، میں اپنی اولاد کے لیے اگر تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اپنی اولاد کے لیے اگر تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اگر مجھے اس چیلنج کے اندر رکھ رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر فیصلہ ہے کہ جس کا اس نے ارادہ کر رکھا ہے، اور اسی کی حکمت اگرچہ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر یہ میرے لیے اس کے اندر کوئی بہت ہی بہتر ہوگا۔ جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو پھر جاب چھوٹ بھی رہی ہو تو بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، پروموشن رک بھی جائے تو بھی آپ کا دل دکھتا نہیں ہے، آپ کے اگر رشتہ دار آپ کے لیے اذیت کا باعث بن بھی رہے ہوں تو بھی آپ کی راتوں کی نیندیں حرام نہیں ہوتی، اگر آپ کے بچوں کے رشتے ابھی نہیں ہو رہے تو بھی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اللہ پاک نے اس سے بہتر رشتہ رکھا ہوگا۔ اگر آپ بار بار آپ کا رشتہ ہو گیا، پھر ٹوٹتا چلا گیا، ایک نے انکار کر دیا، دوسرے نے انکار کر دیا، تیسرے نے انکار کر دیا، تو آپ کو اپنا دل پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے کرم، اس کے فضل اور اس کی حکمت پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور یقین رکھیں اپنے رب کی ذات پر، وہ یہ سوچیں کہ اس نے آپ کے لیے ان سب سے بہترین فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ تو اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا،
آپ کی زندگی کا اختیار آپ کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لڑکے اس لڑکی کے ہاتھ میں نہیں ہے جس نے آپ سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا، اس ساس کے ہاتھ میں نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو اجیرن بنا رہی ہے، اس بہو کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو آپ کے بچے کو آپ کے خلاف بنا رہی ہے، وہ اس باس کے ہاتھ میں نہیں ہے جو آپ کو اپنی جاب سے فائر کر رہا ہے، نکال رہا ہے۔ آپ کی زندگی کا فیصلہ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وقتی چیلنجز، یہ وقتی مسائل، یہ وقتی پریشانیاں ہیں، وہ رب تعالیٰ آپ کو اس سے گزار کر کوئی بہت بڑا انعام دینے والا ہے، کوئی بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یہ بیماری، یہ تکلیفیں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، خوبصورت صحت بھی ہے، اور خوبصورتی، حسن و جمال بھی رب تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے، مگر پھر اس کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز چھنتی چلی جاتی ہے، ایک ایک چیز خود سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اولاد ایک ایک کر کے فوت ہوتی چلی جاتی ہے، صحت، وہ خوبصورت حسن و جمال ختم ہوتا چلا جاتا ہے، بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ لوگ پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، آپ اپنے رب کی رحمت سے مطمئن رہتے ہیں، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے اندر بھی بہتر راستہ نکالیں گا۔ اس کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس تکلیف کے اندر بھی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کی رحمت سے مایوس ہوں، بلکہ وہ اس کے کرم سے مجھے محروم کر دیا گیا، بلکہ اس تکلیف کے اندر بھی آپ کہتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، مجھے بڑا دکھ ہو، بڑی اذیت مل رہی ہے، یہ تکلیف نے مجھے آ لیا ہے، لیکن تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرا رحم میرے ساتھ ہے، تیرا کرم میرے ساتھ ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ بھی اپنے کرم، اپنے فضل کا معاملہ فرماتا ہے، سالہ سال اس تکلیف کے اندر گزرے ہیں، سالہ سال اس بیماری کے اندر گزرے ہیں، لیکن پھر اللہ رب العزت نے پہلے سے بہتر صحت بھی عطا فرما دی، اولاد بھی عطا فرما دی، اور پہلے سے بہتر کاروبار اور معاملات کے اندر آسانیاں بھی عطا کر دی۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم جب بیماری کے اندر آ جاتے ہیں، ہم جب دکھوں کے اندر آ جاتے ہیں، جب خاوند تنگ کر رہا ہوتا ہے، جب بیوی جینا مشکل کر رہی ہوتی ہے، جب ساس یا بہو کی طرف سے مسئلہ ہو جاتا ہے، جب اپنے بہن بھائی ستانا شروع کر دیتے ہیں، جب کاروبار کے اندر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب جاب کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے رب سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، شاید اب ہماری زندگی کے راستے بند ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کے جتنے بھی راستے بند ہوتے چلے جائیں، آپ کے لیے جتنے بھی پرابلمز کھڑی ہوتی چلی جائیں، ایک کے بعد ایک، اور اس سے بھی اگلی، اس سے بھی بڑی ہوتی چلی جائے، آپ کو اپنے رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پریشانیوں سے دور رکھے گا، وہ آپ کو چیلنجز سے دور رکھے گا، بلکہ اگر آپ چیلنجز کے اندر، اگر آپ پریشانیوں کے اندر، اگر آپ بیماریوں کے اندر بھی اس کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، تب بھی آپ کی راتوں کی نیند تباہ نہیں ہوتی، دن کا سکون خراب نہیں ہوتا، بلکہ آپ تکلیف ہے، پریشانی ہوتی ہے، انسان اس کو فیل کرتا ہے، لیکن اس کو آپ اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنے رب کے حوالے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو، خود اپنی ذات کو بتاتے ہیں کہ میرا رب وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ تکلیف کتنی بھی بڑی ہو، یہ میڈیکل رپورٹس ایک کے بعد ایک غلط آ رہی ہیں، لیکن یہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں میری شفا نہیں ہے، میں اس کا علاج وہ جاری رکھوں گا، لیکن شفا دینے والی وہ ذات ہے، وہ رب تعالیٰ میرے لیے شفا کا معاملہ کرے گا۔ میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں کہ جن کو ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، کوئی چانس نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی علاج کی بھی صورت نہیں ہے کہ اگر کوئی علاج معالجہ کر دیا جائے تو اس کے بعد آپ کی کوئی اولاد ہوگی، کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن آج الحمدللہ ان کے 4-5 بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو سلامت رکھے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ 6 مہینے ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد تمہارا کینسر کی وجہ سے سفر زندگی کا ختم ہو جائے گا۔ آج اسے 10 سال ہو چکے ہیں، وہ الحمدللہ اطمینان کی زندگی جی رہا ہے اور اپنے علاج کرتے ہیں، آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، جب آپ تھوڑے سا چیلنج آتا ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ گلا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اپنی بیماریوں، اپنی تکلیفوں، اپنی پریشانیوں کو گویا خدا کا ایک مقام دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فرمایا نا کہ کہیں پہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جیسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم
اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکالیف کو، اپنی زندگی کے پرابلمز کو جب اس حد تک اپنی ذات پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ہمارے دن کے سکون بھی ختم ہو جاتے ہیں، رات کے سکون بھی ختم ہو جاتے ہیں، اپنی کوئی فیملی کے اندر کوئی کسی قسم کی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، کوئی بڑا پرابلم آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، تو گویا ہمیں اپنے رب کی ذات پہ وہ یقین اس طرح سے نہیں رہ جاتا جو ہونا چاہیے۔ آپ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں، پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، دکھ کتنا بھی بڑا ہو، چیلنج کتنا بھی بڑا ہو، آپ کا رب اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ہر نماز کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، آپ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو اپنی بیماری کو بھی بتائیے نا کہ میرا رب تجھ سے بڑا ہے، اپنے ڈاکٹر کو بھی بتائیے، اپنی رپورٹس کو بھی بتائیے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اپنے باس کو بھی بتائیے کہ میرا رازق میرا رب ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، اپنے رشتہ دار جو ستا رہے ہیں، جو تکالیف کا باعث بن رہے ہیں، ان کو بھی بتا دیجئے کہ تم جتنے بھی ہیلے کر لو، تم مجھے نہیں توڑ سکتے، تم مجھے کمزور نہیں کر سکتے، میرا رب سب سے بڑا ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو بتایا، وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے تھے، رات کی تاریکیوں کے اندر وہاں سے آئے تھے اور بڑے ہی بےتاب تھے کہ کب موقع ملے جا کے بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، عمرہ ادا کریں۔ آج بھی جب مسلمان سوئے حرم روانہ ہوتے ہیں تو دلوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک ولولہ، ایک جوش، ایک ادب، ایک محبت، آنکھوں میں نمی، ایک عجیب ذوق کا عالم ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے ان کے ذوق کا عالم کیا ہوگا، ان کے جذبے کا عالم کیا ہوگا۔ سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے، 1400 سے زائد صحابہ کرام تیار ہیں اور سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ سفر چلتا گیا، سفر کٹتا گیا، جب حدیبیہ کے مقام پہ آ کے پہنچے تو آگے راستہ بند ملا، آگے جانے کی اجازت نہ ملی۔ اب بات چیت کا دور شروع ہو گیا، کچھ ادھر سے سفیر آتے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا اور سرداران قریش کہنے لگے کہ اے عثمان، آپ آگے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ اپنی خوشی کے ساتھ جتنی مرتبہ چاہتے ہیں طواف کریں، بیت اللہ شریف کے اندر اپنی عبادت کریں، لیکن انہیں اجازت نہیں ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ وہی تو ہمیں تعلیم دینے والے ہیں، وہی تو ہمیں خدا کا راستہ دکھانے والے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں کیسے اکیلا عمرہ کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ نہیں کروں گا۔ وہ بات چیت کا دور بھی ختم ہوا اور پھر بعد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ لکھوایا گیا۔ اب وہ جو معاہدے کی جو شکیں طے کی گئی، وہ انتہائی اس کے اندر ایک مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ایک ذلت کا ایک پہلو عنصر اس کے اندر موجود تھا۔ وہ اپنی شکست محسوس کر رہے تھے، وہ اپنی ایک تکلیف اس کے اندر محسوس کر رہے تھے۔ ان شکوں کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی صحابی مکہ سے مسلمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتا ہے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس بھیجیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا مشکل ہے، جو ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے آئے اور پھر آپ اسے واپس بھیجیں تو اس پر کیا گزرنی ہے وہ بھی، اور پھر اس شک پہ عمل کرنا صحابہ کرام کے لیے بھی کتنا مشکل ہو۔ بلکہ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا، اس پہ سائن ہوئے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ ہجرت کر کے جان بچاتے بچاتے وہاں پہ آ پہنچے تو اس معاہدے کے روح سے آپ نے فرمایا کہ آپ کو تو واپس جانا پڑے گا۔ صحابہ بےتاب ہیں، ہمارا ساتھی، ہمارا بھائی اسلام کے اندر آیا ہے، ہم اسے کیسے واپس جانے دیں گے؟ لیکن معاہدے کے مطابق انہیں واپس جانا پڑا۔ اور اب یہ جو بظاہر اس کے اندر شکست بھی تھی، ہیومیلیشن کا پہلو بھی تھا، صحابہ کرام کی بےتابی بھی تھی، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تو آپ کو فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ ایک طرف وہ معاہدہ جسے بظاہر شکست سمجھا جا رہا ہے، جس کے اندر ہیومیلیشن نظر آ رہی ہے، جس کے اندر ایک اپنی کمزوری نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑی فتح ہے تمہارے لیے، اس کے اندر تو بہت بڑی فتح کے دروازے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی ہے۔ صحابہ کرام کو اس وقت اس چیز کی اس طرح سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن جو اس کا حکم تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیے، اور انہیں رب کی ذات پہ یقین تھا کہ رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو ایسا ہو کے رہے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ یہی معاہدہ آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے فتح مکہ جیسی عظیم فتح
کو حاصل کرنے کا ایک دروازہ بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا، اور اسی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان حاصل ہوئی کہ وہ جو رات کی تاریکی کے اندر آپ وہاں سے تشریف لائے تھے، اب صحابہ کرام کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اسی وقت تو نہیں ہوا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے اس تکلیف کے اندر، اس بظاہر ناکامی کے اندر، اس بظاہر شکست کے اندر فرما دیا تھا کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی فتح ہے، اور وہ راتوں رات فتح نہیں مل گئی تھی، اس کے بعد بھی برس گزر گئے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ فتح دکھائی۔ آپ بھی اگر آج پریشانیوں کے اندر ہیں، آپ بھی اگر آج ہیوملیشن کا شکار ہیں، آپ بھی اگر آج اپنے رشتہ داروں کی طرف سے سازشوں کا شکار ہیں، آج بھی اگر آپ اپنے خامند کی طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے، اپنے باس کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے پریشانیوں کا شکار ہیں، تو اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں، وہ آپ کو آزما رہا ہے، ایک آزمائش سے گزار رہا ہے۔ اس آزمائش کے دوران اپنی رات کی نیند کو نہ برباد کریں، اپنے دن کے سکون کو نہ برباد کریں، بلکہ اپنے رب کے حوالے کر دیں اسے، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ میں اگرچہ بیمار ہوں، میرے اگرچہ زندگی کے اندر پرابلمز ہیں، میرے اگرچہ اولاد کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں، میرے جاب کی پرابلمز ہیں، مگر میرا رب تعالیٰ میرے لیے بہت ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کا یہ فرمان ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں سخت مشکل لگ رہی ہو، سخت ناپسند لگ رہی ہو، لیکن میں نے اس کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہوگی۔ تو اپنے رب کے فرمان پر یقین رکھیں، اور پھر اپنی زندگی کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی تکالیف کو بتاتے رہیں، روز بتاتے رہیں۔ جب روز صبح اٹھیں تو اپنی پریشانی کا ذکر نہ کریں، بلکہ یہ ذکر کریں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اے میرے مالک، تیرا کرم، تو نے مجھے ایک اور دن عطا کیا ہے، تو نے مجھے ایک اور لمحہ، ایک اور نیا دن عطا کیا ہے۔ باری تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ وہ دن بھی آئے گا، جیسے آج کی رات ختم ہوئی ہے، ایسے ہی میری پریشانیوں، میری تکالیف اور میرے چیلنجز کی رات بھی ختم ہوگی، اور صحت، تندرستی، امن اور سکون کا سویرا طلوع ہوگا۔ جب ہر روز صبح اٹھ کے آپ اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں گے، اور خود کو بھی یہ بتائیں گے، اپنی پریشانیوں کو بھی یہ بتائیں گے، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ اس کی طرف سے کرم اور فضل کے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی ساتھ سے شامل کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پریشانیوں کے اندر، دکھوں اور تکلیفوں کے اندر بھی اللہ کے کرم کو محسوس کرنا، اس کے فضل کو محسوس کرنا۔ پر اللہ کا کرم، اس کا فضل صرف اسی حال میں نہیں ہوتا جب ہمارے حالات اچھے ہوں، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، تو اس کا ہی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کرم، اس کا فضل آپ کے ساتھ ہے، بلکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ اور رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر حالت کے اندر اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات انسان کے جتنے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ ہماری ذرا جلد بازی ہو جاتی ہے، ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ورنہ اس کی ذات کا تو یہ فرمان ہے کہ وہ کسی پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا۔ جتنا انسان بوجھ اٹھاتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اتنا ہی، اگرچہ ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے، میرے لیے تو اب اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا، آپ اس وقت بھی اپنی ذات کو، خود کو اگر یہ بتائیں گے کہ میرا رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، تو یہ میرا قصور، میرے ذہن کا قصور ہے، میں اس آزمائش سے بھی گزر جاؤں گا، اس آزمائش سے بھی گزر جاؤں گی، اور میرا رب تعالیٰ اس کے اندر سے بھی میرے لیے اسی طرح سے راستے نکالے گا جیسے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے اندر سے راستے نکال دیے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے بھی بخیر و عافیت باہر نکال لایا تھا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام تر مشکلات کے باوجود پھر بالآخر اللہ رب العزت نے فتح و نصرت عطا فرمائی تھی۔ آپ جب اسی یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو جیتے ہیں تو پھر آپ اپنی پریشانیوں، اپنی تکالیف سے ڈپریشن، مایوسی اور چڑچڑے پن کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر بھی
آپ کو ایک اطمینان، ایک سکون ہمیشہ ساتھ رہا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور ساتھ ایک کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کیسے؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ میں نے ایک وہ پوچھنا تھا، میرے جو بیٹے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میرے سے جیسے دور دور بھاگتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا وجہ ہے ان کو، جیسے بہو بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا نا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے۔ تو یہ شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، آپ نے کرائی تھی؟ نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی یہ شادی۔ اچھا، تو آپ بھی پاکستان سے کی تھی شادی تو۔ اچھا، تو ظاہر ہے شروع میں آپ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، یا شروع سے ہی بس ایسے ہی رہا پھر؟ نہیں، شروع سے ایسے ہی بس، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے۔ اچھا، تو شادی سے پہلے بھی بچوں کا رویہ ایسا ہی تھا یا اس کے بعد ہی کچھ اس طرح کا بنا؟ نہیں، پہلے رویہ کچھ اچھا تھا، پھر بعد میں بس ایسے تھی، ٹھیک نہیں ہوا، کہنے لگے مجھے جائیداد نہیں دی، مجھے یہ نہیں دیا، میں کیا کروں، اکیلی عورت ہوں، میں کیا کروں۔ میں نے ایک کو تو دے دیا، کچھ اس کو میں دیا نہیں، ابھی میں نے کسی کو بس ایسے موڈ بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو اس نے تو لے لیا ہے جو لینا ہے، مکان جو لے رہا ہے وہ دے دیا، اس کی مورگیج وہ اتار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں دوں گا، ضرور دوں گا اپنے بھائی کو۔ تو بچوں کو تو ماں سے جائیداد میں حصے کی وجہ سے ناراض ہونے کے بجائے ماں کا تو ساتھ دینا چاہیے نا، اور ماں کا وہ دیتے نہیں ہیں ساتھ، کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر آپ کا ادب احترام پیدا کرے اور آپ کی اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرے۔ آپ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اور ان سے توقع لگانے کے بجائے اپنے رب کی ذات سے انشاءاللہ اجر کی توقع رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا، ان کے دل بھی اللہ رب العزت یقیناً بدلے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہیں۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت معلومات ملتی ہیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، اور الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پہ یقین بھی ہے، اس پہ نہیں یقین کریں گے تو کہاں جائیں گے۔ لیکن جب شدید تکلیف بڑھتی ہے اور مسلسل ہر چیز جب استعمال انسان کر لے، ہر طرف سے پوچھ لے اور ذرا بھی کچھ ایسا ڈفرنس نہ لگے طبیعت میں مسلسل، تو پھر اس وقت مطلب کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ آپ دعا کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے آخر دم تک، اور پھر کیوں ایسے وسوسہ، نہیں اب نہیں کچھ ہونا، اب تو بس میں ایسے ہی رہوں گی۔ تو مجھے بتائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ میں بہت تو استغفار بھی کرتی ہوں، جو بھی ہوتا ہے پوری رات جب تکلیف میں ہوتی ہوں، دن کو بھی تو پڑھتی ہوں، لیکن پھر ایسے کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں یقین ٹوٹ جاتا ہے کہ بس اب ایسا ہی رہے گا، سب کچھ میں نے کر لیا؟ تو آپ کو کتنے عرصے سے آپ کی بیماری ہے، تکلیف ہے؟ کافی سال ہو گئے۔ اچھا، اور الحمدللہ ابھی کچھ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ ایسا سیریس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن درد تکلیفیں ہیں کہ مسلسل رات رہتی ہیں، کوئی پین کلر، کوئی چیز، کوئی سب کچھ صحیح آتا ہے کہ ایوری تھنگ از فائن، لیکن مجھے اتنی کمزوری اور نیند نہیں آتی، اور بس ایسے دن رات مسلسل ایسے، اور اسپیشلی 6 مہینے سے تو بہت زیادہ، یہ جب سے کورونا ہوا ہے اس وقت سے تو بہت ہی زیادہ میری حالت خراب ہے۔ بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن ڈاکٹر بلاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پھر میں توبہ کرتی ہوں اللہ سے کہ مجھے کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے۔ دعا کریں اور کچھ بتائیں کہ میں کیا پڑھوں اور کیا کرنا چاہیے مجھے۔ آپ ہاؤس وائف ہیں یا پھر کچھ کام وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، میں کام نہیں کرتی، میں بہت ایکٹیو تھی سب کچھ، لیکن بس 6 مہینے سے ہی ایسا ہوا ہے ایک دم ہی۔ میں عمرے سے آئی تھی، بہت صحیح تھی میری طبیعت، تھوڑی موٹ تو لگتی ہیں، اب جیسے عمر ہے انسان 55-60 کے درمیان ہو تو پھر ہوتا ہی ہے نا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی عمر اتنی لگ نہیں رہی، میں نے اسی وجہ سے پوچھا ہے کہ آپ ابھی، ظاہر ہے اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا نا بھائی اتنی زیادہ، تو میں یہ نہ پوچھتا کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ کام شام کر رہی ہے کہ نہیں۔ میں 60 ہوئی ہوں،
60 हुई हूँ मैं। 60 تو پھر پرابلمس تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہیں بلاتے نہیں ہیں۔ پھر میں خود جو بھی پرائیویٹلی جو بھی کرتی رہی ہوں، یہ 6 مہینوں میں عمر سے آئی نا، بس اس کے بعد مجھے کچھ ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو میں کبھی سوچتی ہوں کچھ سے مجھ سے بھی عدت ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے۔ میں تو بڑی خوش وہاں سے واپس آئی تھی، پھر کورونا ہو گیا، مارچ کی بات ہے یہ۔ مجھے پچھلی بھی اس کو بتائیں پڑھنے کے لیے، یا پھر مجھے کہ کیوں مجھے وسوسے آئیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادریس اسلام صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ۔ اللہ، آپ تو بہت بڑھیا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جی۔ ایک نہیں ہے، 3 سوال ہے میرے۔ اچھا، میں کر سکتا ہوں؟ بالکل ضرور، اسی لیے تو ہم اوکے۔ میرے کو کیا، میرا 3 مسئلہ، میں جب بہت سے میں خواب دیکھتا ہوں، اس میں بہت سے لائک ٹوائلٹ وغیرہ نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں جب کبھی وضو کرنے جاتا ہوں جی، تو نماز یہاں نہیں لیکن خواب میں جی جماعت کھڑا ہو رہی ہے، میرے وضو کرتے کرتے نماز فنش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بہت جھگڑا کرتا ہوں رات میں خواب میں۔ اچھا۔ اور میرے پورے گزرے ہوئے فیملی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ میرے خواب میں بہت آتے ہیں۔ صحیح ہے۔ میرے یہ سب ہے، لیکن الحمدللہ میں تو چل پھر رہا ہوں، ابھی تو 65 نیئرلی 66 ہونے والا ہوں ماشاءاللہ۔ بلکہ آپ تو بڑے جوان جذبے والے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ بہت غریبی، بہت مشکل زندگی گزارے ہیں، لیکن اللہ کا اب تک فضل ہے۔ الحمدللہ۔ ہاتھ دیکھیں ہمارے تو ابھی بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہاتھ، پتلے پتلے پاؤں، پتلے پتلے، پھر بھی ہم نے بہت زندگی گزاری ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت والی زندگی نصیب رہے۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، کیا حال، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آپ لائیو ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا، نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسے، ٹھیک ہو؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ بتاتے رہتے، ہر وقت ہم سنتے رہتے۔ ایک بیٹا میرا کوشچن ہے کہ جو جیسے کسی عورت کو کافی دیر سے آدمی نے طلاق دی ہوئے ہو، تو جب اس کے بچوں کی شادی ہو تو جو اس کا جو صحیح باپ ہوتا ہے اس کو بلانا چاہیے شادی میں نکاح کے ٹائم، یا نہیں بلانا چاہیے؟ کہ اس کے جو صحیح اس کا باپ ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے، جو یا جس نے پالا ہے، جس باپ نے اس کو چھوٹے ہوتے سے، کہ اس کا زیادہ حق ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں مسئلہ تو مجھے بیٹا پتہ نہیں، مجھے صحیح پتہ نہیں تھا نا، اس لیے میں نے آپ سے کویشچن کیا کہ مطلب اس کا آدمی تو بڑی دیر سے اس نے تو چھوڑا ہوا، بہت دیر سے، وہ جب چھوٹی سی تھی تبھی سے چھوڑ دیا تھا اور اس کو، پھر اس کی دوسری شادی ہو گئی تھی، تو دوسرا باپ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلا ہے اس نے کچھ رابطہ بھی رکھا اس دوران، یا وہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں رکھا اس نے؟ پہلے تھوڑا سا بس لڑائی جھگڑا اور کیس اور اس طرح کرتا رہا پہلے بس، لیکن اب تو بہت سال ہو گئے، اب تو وہ بیٹی جوان ہو گئی، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو کوئی رابطہ نہیں اس نے رکھا بعد میں۔ اس صورت میں تو اسے ہی اگر پرواہ نہیں ہے تو پھر اس میں اسے بلائیں نہ بلائیں، اسے ہی اگر انسان کو اپنے بچے کے حوالے سے اس کی دلچسپی نہیں ہے تو وہ تو پھر اس کا الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں ویسے اس حوالے سے مزید کیا بہتر رہنا چاہیے۔ اوکے بیٹا، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے سب کو بیٹا۔ آمین۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کیا حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر آپ کا۔ اللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔
اچھا سب سے پہلے کوئی آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سنی چینل ہے نا؟ آپ کیا سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میں سوال یہی پہلے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا آپ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اسلام چینل کو؟ جی میں بس دیکھتا ہوں، روز ہی دیکھتا ہوں، تو مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ پوچھنا ان سے. اچھا دیکھیں ہم تو یہاں پر اس چینل کے اندر تمام جو مکاتب فکر ہیں وہ ان کا پروگرام ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے یہاں پہ پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چینل کی پالیسی یہی ہے کہ جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، جو ہمارے سوسائٹی کے ایشوز ہیں، ان پہ بات کی جائے، امت کو جوڑنے کے حوالے سے بات کی جائے، اپنا اپنا موقف بیان کیا جائے، بجائے اس کے کہ نفرتوں کو ہوا دی جائے. انشاءاللہ. اچھا تو ابھی شروع کریں گے، آپ مجھے یا آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میں شاور گرین لین برمنگھم مسجد کا مؤذن ہوں. اچھا. تو میں کیونکہ کرونا کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتا اور اذان نہیں پڑھتا، تو ہر نماز میں گھر میں اذان پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد اکیلا ہوں، اکیلا قرآن کر کے نماز پڑھتا ہوں. کیا یہ درست ہے؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ میں تبدیل فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ کریم آپ کو صحت یابی فرمائے. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بہت دنوں سے بات نہیں کی، سوچا آپ کی خیر کے پتہ کی جائے. بہت شکریہ. جی ٹی وی پر دیکھتے تو رہتی ہوں کہ بھئی آپ کے پروگرام آتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور سبق آموز باتیں بتاتے ہیں آپ، لیکن جس کو سمجھ آئے بات تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے نا. بے شک. جی آج کے پروگرام میں ایک میڈم نے کہا تھا کہ بھئی وہ کافی پریشان ہیں اور عمرہ کر کے آئی ہیں اور اس کے بعد سے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو ان کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ پر بھروسہ رکھے. جو اتنی دنیا کو چلا رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ آپ کے مسائل بھی اس کے سامنے ہوں گے، جیسے میرے مسائل تھے میرے ساتھ، لیکن میں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے، مسائل حل ہو گئے. بس اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے اور اس پہ یقین رکھا جائے تو اللہ میاں آپ کی ضرور مدد کرتا ہے اور آپ کے سارے کام سنوار دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے اور صبر چاہیے. اچھا اصل میں یہی آج اسی پہ بھی بات ہو رہی تھی نا، جب وہ پریشانی کا دور گزر رہا ہو اس کے اندر بھی یہ محسوس کرنا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا. اصل میں یہ چیلنج ہوتا ہے. اگر یہ انسان ایک دفعہ اس کا یقین حاصل کر لے تو پھر اس بیماری، اس تکلیف، اس پریشانی کے اندر بھی راحت و سکون کا ایک عنصر آ جایا کرتا ہے. ہاں جی بالکل یہی بات ہے کہ بھئی، لیکن انسان ہے نا گھبرا جاتا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے کہ بھئی آج حالات ڈیفیکلٹ ہو گئے تو پتہ نہیں اب کیا سے کیا ہو جائے گا، اس سے بھی برا وقت آ جائے گا. لیکن اگر برا وقت دینے والا دے رہا ہے برا وقت، تو وہ اچھا ٹائم بھی آپ کو دکھائے گا ضرور، اس پہ بھروسہ رکھے. بہت ہی خوبصورت بات آپ کر رہی ہیں. تو میں تو اس بات پر یقین رکھتی ہوں، اتنے ڈیفیکلٹ اتنے حالات ہوئے جیسے بھی ہوئے، لیکن اللہ کا شکر کہ وہ سارا مشکل ٹائم گزر گیا اور اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دنیا جہان کی نعمتیں ہیں اور جو نہیں ہے اس کو میں سوچتی نہیں ہوں. میں یہی سوچتی ہوں کہ بھئی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر شکر ادا کریں اور اسی سے دعا مانگتے ہیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میرا کوئی خاص بات کام تو نہیں، لیکن میں نے آپ کو سلام کرنے کے لیے فون کیا ہے. بہت شکریہ. 1 منٹ میں اس کو ذرا چیک کر لوں. جی جی بات کم کر کے نا. جی 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 کریں بات کریں ساتھ. ہاں تو میرا کوئی خاص کام نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو سلام کیا. پھر آپ نے 1 ہفتے کے بعد آنا ہے. جزاکم اللہ خیرن. ہاں آپ نے کہا ہے کہ بھئی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. میں پاکستان گئی، میں 6 مہینے رہی ادھر. صحیح ہے.
6 مہینے رہی. تو جب میں نے آنا تھا نا 31 کو تو جہاز بند ہو گیا آنے. اچھا. اب میں اپنا وہ دیور بھی ہے میری, اس کی بیوی میری بھانجی بھی ہے, ان کے بیٹھی ہوئی گھر میں 5 مہینے کراچی رہی, 4 ہفتے ان کے پاس ہو گئے. پھر کورونا آ گیا. اب مجھے کوئی راستہ نظر نہ آئی, ادھر میرے بچے پریشان, ادھر میں پریشان. اچھا اس کے بعد ایسے ہوا کہ میں کہوں یا الہی کوئی خواب بھی نہیں آتی, کوئی پتہ نہیں. پھر میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. صحیح ہے. اچھا تو پھر اچانک مجھے ایک دن خواب آئی کہ میں انگلینڈ آئی ہوئی ہوں. اس کے بعد پھر خواب آئی. تو اس کے بعد خواب میں نا میں نے ایک عورت کو دیکھا, وہ مطلب تھی وہ جیسے کوئی مڈل ایسٹی عورت ہوتی ہے, بڑی خوبصورت اچھی عورت. تو مجھے نا میرا پاؤں اٹھا کے نا تو کہتی ہے آپ کے پاؤں میں سے خوشبو آتی ہے, آ رہی ہے, اور میرا انگوٹھا اس نے نا چوم لیا. اچھا میں اسے کہتی ہوں, میں اس کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہوں. تو پھر بعد میں اسے کہتی ہوں کہ آپ کا کون سا مذہب ہے؟ تو وہ کہتی 2 ہی تو مذہب ہے, ایک کرسچینٹی اور ایک اسلام, مسلم اسلام. تو اس کے بعد میری بس آنکھ کھل گئی. صحیح ہے, صحیح ہے. اور مطلب وہ جو آپ کا وہ سفر تھا اس کے اندر بھی آپ اللہ کی ذات پہ آپ نے بھروسہ رکھا اور اللہ پاک نے راستہ نکال دیا. تو دوسرے دن ہی میری پھر وہ ٹکٹ کا ہو گیا اور میں ادھر آ گئی. الحمدللہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اسٹارٹ ہی بہت اچھا تھا. ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کریم و کرم الحمدللہ. سسٹر ہاجرہ تو نہیں بات کر رہی؟ جی بس یہی اس وقت پر بات کرنی تھی. زندگی آپ کی آواز کٹ رہی ہے کچھ. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیں کچھ تھوڑا سا نا آپ کی آواز. میں ٹی وی پر ہوں, ٹی وی سے دوسرے کمرے میں ہوں. I'm not in the TV room. Now it's better. جی جی بات کریں. جی میں نے یہ کہنا ہے کچھ جیسے عجیب حالات ہو جاتے ہیں نا زندگی میں, کافی عجیب چیزیں ہوتی ہے. انسان بہت کوشش کرتے ہیں یعنی کہ اس پرابلم سے. اچھا آپ کے کچھ سگنلز کا ایشو ہے, ابھی آواز آپ کی نہیں آ رہی. آپ بے شک دوبارہ پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ شامل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. انشاءاللہ باقی آپ کی کالز کو شامل کریں گے. پہلے کچھ سوالات ہیں, ان کے جوابات شامل کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی آپ کا بیٹا ہے, وہ بچے ہیں, وہ جائیداد میں حصہ وغیرہ نہیں دینے کی وجہ سے, یا کسی کو دیا بھی ہے اور کچھ کو وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جی کب اماں جی ہمیں کچھ حصہ دیں گی تو ہمارا کام بنے گا, اس وجہ سے وہ ناراض ہیں. بدبختی ہے, اولاد کا حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا سہارا بنے, اور خاص طور پہ اگر اکیلی والدہ ہو تو اس کا سہارا بننا چاہیے, اس کے ضروریات کو پورا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جس قدر ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. نہ یہ کہ انسان ان کی جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہو اس کے اوپر نظر رکھے. انتہائی نامناسب بات ہے. اب میں بڑا الفاظ کا اچھا استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ بندے حیران ہوتا ہے, اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اگر یہاں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان کی حرص وہ نہیں مٹی اور اس کی نظر اپنے والدین ہی کی جائیداد کے اوپر ہے, اور وہ اسی وجہ سے اس کو اس بات کا انتظار ہے کہ کب وہ دیں یا کب وہ جائیں اور ہم پیچھے سے اس کو اکٹھا کریں اور جمع کریں. انتہائی افسوسناک معاملہ. اس کے بجائے کیا یہ دنیا دولت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ختم ہو جاتا ہے. اب جتنا مرضی بھی ہو, قارون کے پاس کم تھا, فرعون کے پاس کم تھا, اور بڑے بڑے ایسے لوگ آئے, دنیا ختم ہو جاتی ہے, مال ختم ہو جاتا ہے. مال کے پیچھے بھاگنا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. مال کمانا, مال بڑھانا, مال کے لیے تگ و دو کرنا, اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے, بلکہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی انسان کوشش کرے, کرنی بھی چاہیے. ایک مسلمان کو مالی طور پہ بھی مضبوط ہونا چاہیے, لیکن وہ مال فقط مال کے لیے نہیں, صرف اس لیے نہیں کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے, میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں تو پیسوں کو دیکھ کے میں خوش ہو رہا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس بڑے ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کے کپڑے بوسیدہ سے ہوتے ہیں, جوتے انہوں نے بوسیدہ سے پہنے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر اتنا بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے اوپر بھی خرچ کریں. تو صرف پیسہ یہ کوئی اسی کے پیچھے بھاگنا, صرف اسی کو زندگی کا مطمع نظر بنانا, یہ کوئی اچھی ایک روش نہیں ہوتی ہے. ہاں پیسہ کمائے انسان, لیکن اس کا مقصد کیا ہے, وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے, اس پیسے سے اس نے فائدہ کیا کرنا ہے. اس نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے,
اس نے دنیا کے اندر جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس نے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس نے خود کچھ نیکی کے کام اپنے لیے کرنے ہیں، اپنے بچوں کو اس نے اچھا کھلانا ہے، پلانا ہے، اچھا ان کے لیے انتظام کرنا ہے، کچھ موٹیو ہونا چاہیے نا، ادروائز صرف پیسے کو لے کے تو اللہ رب العزت ان کے حال پر رحم فرما۔ اپنے بچوں کے لیے آپ دعا کریں، اور جو میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ توقع، ان کی طرف امیدیں لگانے کے بجائے اب اللہ کی ذات پہ توقع رکھیں، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور ان کی خاطر اپنے دل کو پریشان کرنے کے بجائے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے دل کو لگائیں، اس کے ذکر و فکر کے اندر، اور اسی سے اجر کی توقع رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے دل بھی آپ کی طرف موڑے گا۔ یا ودودو کی تسبیح ہر روز ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت، ادب، احترام پیدا کرے۔ آپ کہہ رہی ہیں بیماری ہوئی اور پھر اس کے اندر بہت زیادہ مایوسی ہو جاتی ہے، کرونا کے بعد زیادہ پریشانی ہے، اور اسی طرح سے عمرہ آپ کر کے آئی ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ وہاں پہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک وار کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہمیشہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چور وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ خزانہ موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اس طرح کی کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اپنے وساوس کا، اپنے بہت زیادہ وسوسوں کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو، شیطان کو اور کوئی ذریعہ نہیں ملا تمہیں راہ راست سے ہٹانے کا، تو یہ وسوسوں کے راستے سے آ گئے۔ تو آپ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئی ہیں، عبادات کر کے آئی ہیں، اب اپنا نماز روزے کی پابندی کرتی ہیں، تو اب آپ کو اور ہٹانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ملا، تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے، آپ کو وہم و گمان کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں تمہاری عبادات قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی، یا تمہارے ذکر فکر قبول ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، تم تو پتہ نہیں صحیح طرح سے نماز پڑھ بھی رہی ہو، پتہ نہیں تم نے عمرہ صحیح طرح سے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ ایسا کوئی بھی خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے کہ میرا رب تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور وہ تو ان لوگوں کے بھی قبول کر لیتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ان کو علم نہ بھی ہو لیکن دل کے اندر خلوص ہو، وہ قبول کرنے والی ذات ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس طرح سے سوچنا شروع کریں گی تو اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ نے ابھی سے اپنے ذہن کو یہ بتانا شروع کر دیں، خود سے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی میں الحمدللہ میرا عمرہ اللہ پاک نے قبول کیا ہے، میں نے اس کے بعد اپنی جو عبادات ہیں ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میرا وہ عمل قبول ہوا ہے، اللہ پاک مجھے مزید کوئی بہتر مقام دینے کے لیے، بہتر اجر دینے کے لیے اس تھوڑی سی بیماری تکلیف کے اندر آزمائش میں مجھے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ اس سے مجھے نکالے گا بھی اور اس سے بہتر اللہ رب العزت مجھے عطا بھی کرے گا۔ آپ اس طرح سے انشاءاللہ پازیٹیو سوچیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں، اس کے ساتھ اچھا کرے گا۔ کچھ وقت دیں، کچھ وقت چاہے وہ مہینے ہوں، سال ہوں، لیکن مایوسی کی طرف نہیں جانا، انشاءاللہ اللہ رب العزت راستے نکالے گا۔ ادریس اسلام صاحب، آپ نے کچھ خوابوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ خوابوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ مختلف اس طرح کے خواب و خیالات آتے ہیں، آپ اپنا معمول بنایا، ماشاءاللہ نیک صفت انسان ہیں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہلیہ محترمہ کو صحت، تندرستی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سونے سے قبل باوضو ہو جایا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آیت الکرسی ہے وہ بھی، اور جو قل ہیں وہ بھی یقیناً آپ پڑھتے ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ کے درود پاک پڑھتے ہوئے سو جایا کریں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھتے آپ انشاءاللہ سو جائیں گے، نیند کے اندر چلے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ باپ نے طلاق دے دی تھی، بچی جوان ہو چکی ہے، اب باپ کو شادی کے اندر بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے، جس نے پہلا جو حقیقی باپ ہے۔ دیکھیں جس سچویشن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے اندر تو اس باپ کو ہی اگر پرواہ نہیں ہے، اس باپ نے ہی اگر کوئی توجہ نہیں کی، اس نے دوبارہ خبر لینے کی ہی کوشش نہیں کی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ معاملہ ہی الگ ہے۔ ہاں اگر سچویشن اس طرح کی ہو کہ باپ کی خواہش ہو، وہ رابطے میں بھی رہا ہو، اس نے کوشش بھی کی ہو، لیکن بہرحال جیسے ہوتا ہے خاندان کے اندر پھر جب پرابلم اس طرح کی بنتی ہیں تو پھر میل ملاپ مشکل ہو جاتے ہیں، معاملات بڑے دور تک نکل جاتے ہیں، تو اس نے بہرحال اپنی کوشش جاری رکھی ہو، اپنی بچی کے لیے کوئی کبھی کبھار کوئی تحفہ بھیج دیا، کوئی اس کا حال احوال معلوم کر لیا، کوئی ملنے کی کوشش کر لی، کوئی رابطے کے اندر رہنے کی، ابھی اسے پتہ چلا ہو کہ شادی ہونے والی ہے تو کوشش ہو، اس کے ایک شوق ہو کہ میں نے بھی آنا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ بھی دل بڑا کر کے اسے ضرور موقع دیں۔
یہ ایک حقوق العباد کے اندر اگرچہ مشکل فیصلہ ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر اسے ہی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی اس حوالے سے اتنی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسجد کے مؤذن ہیں، گھر کے اندر آپ اکیلے اذان دے کے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، آپ گھر کے اندر اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی نماز کو بھی قبول فرمائے، اور گھر کے اندر اذان دینا وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی یہ جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اللہ رب العزت اسے بھی شفا کے اندر تبدیل فرمائے گا۔ یہ آپ کے کچھ سوالات ہوگے، انشاءاللہ ابھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد مزید آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، اور دیگر آپ کے سوالات و جوابات کو بھی انشاءاللہ اس میں ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے۔ یہ وہ ہماری زندگیوں کے مختلف طرح کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی ساتھ سے شامل کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات کو بھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پریشانیوں کے اندر، دکھوں اور تکلیفوں کے اندر بھی اللہ کے کرم کو محسوس کرنا، اس کے فضل کو محسوس کرنا۔ پر اللہ کا کرم، اس کا فضل صرف اسی حال میں نہیں ہوتا جب ہمارے حالات اچھے ہوں، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، تو اس کا ہی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کرم، اس کا فضل آپ کے ساتھ ہے، بلکہ وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر حالت کے اندر اس کی رحمت انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات انسان کے جتنے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ ہماری ذرا جلد بازی ہو جاتی ہے، ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ورنہ اس کی ذات کا تو یہ فرمان ہے کہ وہ کسی پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا۔ جتنا انسان بوجھ اٹھاتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اتنا ہی، اگرچہ ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے، میرے لیے تو اب اور کوئی آپشن باقی نہیں بچا، آپ اس وقت بھی اپنی ذات کو، خود کو اگر یہ بتائیں گے کہ میرا رب تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ کسی پر اس کی برداشت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، تو یہ میرا قصور، میرے ذہن کا قصور ہے، میں اس آزمائش سے بھی گزر جاؤں گا، اس آزمائش سے بھی گزر جاؤں گی، اور میرا رب تعالیٰ اس کے اندر سے بھی میرے لیے اسی طرح سے راستے نکالے گا جیسے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کے اندر سے راستے نکال دیے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے بھی بخیر و عافیت باہر نکال لایا تھا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام تر مشکلات کے باوجود پھر بالآخر اللہ رب العزت نے فتح و نصرت عطا فرمائی تھی۔ آپ جب اسی یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو جیتے ہیں تو پھر آپ اپنی پریشانیوں، اپنی تکالیف سے ڈپریشن، مایوسی اور چڑچڑے پن کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر بھی آپ کو ایک اطمینان، ایک سکون ہمیشہ ساتھ رہا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور ساتھ ایک کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ میں نے ایک وہ پوچھنا تھا، میرے جو بیٹے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے جیسے دور دور بھاگتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا وجہ ہے ان کو، جیسے بہو بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا نا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے۔ تو یہ شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی، آپ نے کرائی تھی؟ نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی یہ شادی۔ اچھا، تو آپ بھی پاکستان سے کی تھی شادی کا۔ اچھا، تو ظاہر ہے شروع میں آپ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، یا شروع سے ہی بس ایسے ہی رہا؟ پھر نہیں، شروع سے ایسے ہی، بس کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے۔ اچھا، تو شادی سے پہلے بھی بچوں کا رویہ ایسے ہی تھا، یا اس کے بعد ہی کچھ اس طرح کا بنا؟ نہیں، پہلے رویہ کچھ اچھا تھا، پھر بعد میں بس ایسے تھی، ٹھیک نہیں ہوا، کہنے لگے مجھے جائیداد نہیں دی، مجھے یہ نہیں دیا، میں کیا کروں، اکیلی عورت ہوں، میں کیا کروں۔ میں نے ایک کو تو دے دیا، کچھ اس کو میں دیا نہیں، ابھی میں نے کسی کو بس ایسے موڈ بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو اس نے تو لے لیا ہے جو لینا ہے، مکان جو لے رہا ہے وہ دے دیا،
اس کی مورگیج وہ اتار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں دوں گا، ضرور دوں گا اپنے بھائی کو۔ تو بچوں کو تو ماں سے جائیداد میں حصے کی وجہ سے ناراض ہونے کے بجائے ماں کا تو ساتھ دینا چاہیے نا، اور ماں کا وہ دیتے نہیں ہیں ساتھ، کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر آپ کا ادب احترام پیدا کرے اور آپ کی اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرے۔ آپ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اور ان سے توقع لگانے کے بجائے اپنے رب کی ذات سے انشاءاللہ اجر کی توقع رکھیں، انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا، ان کے دل بھی اللہ رب العزت یقیناً بدلے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہیں۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت معلومات ملتی ہیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پہ یقین بھی ہے، اس پہ نہیں یقین کریں گے تو کہاں جائیں گے۔ لیکن جب شدید تکلیف بڑھتی ہے اور مسلسل ہر چیز جب استعمال انسان کر لے، ہر طرف سے پوچھ لے اور ذرا بھی کچھ ایسا ڈفرنس نہ لگے طبیعت میں مسلسل، تو پھر اس وقت مطلب کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ آپ دعا کریں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے آخر دم تک، اور پھر کیوں ایسے وسوسہ نہیں اب نہیں کچھ ہونا، اب تو بس میں ایسے ہی رہوں گی۔ تو مجھے بتائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ میں بہت استغفار بھی کرتی ہوں، جو بھی ہوتا ہے پوری رات جب تکلیف میں ہوتی ہوں، دن کو بھی تو پڑھتی ہوں، لیکن پھر ایسے کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں یقین ٹوٹ جاتا ہے کہ بس اب ایسا ہی رہے گا، سب کچھ میں نے کر لیا؟ تو آپ کو کتنے عرصے سے آپ کی بیماری ہے، تکلیف ہے؟ کافی سال ہو گئے۔ اچھا۔ اور الحمدللہ ابھی کچھ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ ایسا سیریس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن درد تکلیفیں ہیں کہ مسلسل رات رہتی ہیں، کوئی پین کلر، کوئی چیز، کوئی سب کچھ صحیح آتا ہے کہ ایوری تھنگ از فائن، لیکن مجھے اتنی کمزوری اور نیند نہیں آتی اور بس ایسے دن رات مسلسل ایسے، اور اسپیشلی 6 مہینے سے تو بہت زیادہ، یہ جب سے کورونا ہوا ہے اس وقت سے تو بہت ہی زیادہ میری حالت خراب ہے۔ بہت سارے مسئلے ہیں لیکن ڈاکٹر بلاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پھر میں توبہ کرتی ہوں اللہ سے کہ مجھے کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے۔ دعا کریں اور کچھ بتائیں کہ میں کیا پڑھوں اور کیا کرنا چاہیے مجھے۔ آپ ہاؤس وائف ہیں یا پھر کچھ کام وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، میں کام نہیں کرتی، میں بہت ایکٹیو تھی سب کچھ، لیکن بس 6 مہینے سے ہی ایسا ہوا ہے ایک دم ہی۔ میں عمرے سے آئی تھی، بہت صحیح تھی میری طبیعت، تھوڑی موٹ تو لگتی ہیں، اب جیسے عمر ہے انسان 55-60 کے درمیان ہو تو پھر ہوتا ہی ہے نا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں آپ کی عمر اتنی لگ نہیں رہی، میں نے اسی وجہ سے پوچھا ہے کہ آپ ابھی ظاہر ہے اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا نا بھائی اتنی زیادہ تو میں یہ نہ پوچھتا کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ کام شام کر رہی ہے کہ نہیں۔ میں 60 ہوئی ہوں، 60 ہوئی ہوں میں، تو پھر پرابلمز تو بہت سارے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہیں، بلاتے نہیں ہیں۔ پھر میں خود جو بھی پرائیویٹلی جو بھی کرتی رہی ہوں یہ 6 مہینوں میں، عمرے سے آئی نا بس اس کے بعد مجھے کچھ ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو میں کبھی سوچتی ہوں کچھ سے مجھ سے بھی ہوئی ہے یا کیا ہوا، میں تو بڑی خوش وہاں سے واپس آئی تھی، پھر کورونا ہو گیا، مارچ کی بات ہے یہ۔ مجھے پچھلی بھی کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے، یا پھر مجھے کہ کیوں مجھے وسوسے آئیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادریس اسلام صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم کرم، الحمدللہ۔ اللہ، آپ تو بہت بڑھیا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کا آپ پہ بڑا فضل ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ایک نہیں ہے 3 سوال ہے میرے۔ اچھا میں کر سکتا ہوں؟ بالکل ضرور، اسی لیے تو ہم اوکے۔ میرے کو کیا میرا 3 مسئلہ، میں جب بہت سے میں خواب دیکھتا ہوں اس میں بہت سے لائک ٹوائلٹ وغیرہ نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں جب کبھی وضو کرنے جاتا ہوں تو نماز یہاں نہیں لیکن خواب میں
जमात खराब हो रही है, मेरे वजू करते करते नमाज फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। और एक ये है कि मैं अपने लोगों से बहुत झगड़ा करता हूँ रात में, ख्वाब में। अच्छा। और मेरे को बहुत, मेरे पूरे गुजरे हुए फैमिली जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो मेरे ख्वाब में बहुत आते हैं। सही है। मेरे ये सब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो चल फिर रहा हूँ। अभी तो 65 नियरली 66 होने वाला हूँ माशाल्लाह। बल्कि आप तो बड़े जवान जज्बे वाले हैं। माशाल्लाह, आप दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गरीबी, बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारे हैं, लेकिन अल्लाह का अब तक फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ देखें हमारे तो अभी बच्चों की तरह छोटे छोटे हाथ, पतले पतले पाँव, पतले पतले, फिर भी हमने बहुत जिंदगी गुजारी है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खैर वाफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब रहे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, क्या हाल, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप लाइव हैं, टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे, ठीक हो? अल्लाह की रहमत करम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा माशाल्लाह, आप बताते रहते हर वक्त, हम सुनते रहते। एक बेटा मेरा क्वेश्चन है कि जो जैसे किसी औरत को काफी देर से आदमी ने तलाक दी हुए हो, तो जब उसके बच्चों की शादी हो तो जो उसका जो सही बाप होता है उसको बुलाना चाहिए शादी में निकाह के टाइम, या नहीं बुलाना चाहिए? कि उसके जो सही उसका बाप है उसका हक ज्यादा बनता है, जो या जिसने पाला है, जिस बाप ने उसको छोटे होते से, कि उसका ज्यादा हक है? आपका क्या ख्याल है वैसे, आपका दिल क्या कहता है? मैं मसला तो मुझे बेटा पता नहीं, मुझे सही पता नहीं था ना, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। नहीं, मसला मतलब उसका आदमी तो बड़ी देर से उसने तो छोड़ा हुआ, बहुत देर से, वो जब छोटी सी थी तभी से छोड़ दिया था और उसको, फिर उसकी दूसरी शादी हो गई थी। तो दूसरा बाप बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो पहला है उसने कुछ राब्ता भी रखा इस दौरान, या वो? नहीं, कोई राब्ता नहीं रखा उसने। तो पहले थोड़ा सा बस लड़ाई झगड़ा और केस और इस तरह करता रहा पहले बस, लेकिन अब तो बहुत साल हो गए, अब तो वो बेटी जवान हो गई, उसकी शादी होने वाली है, तो कोई राब्ता नहीं उसने रखा बाद में। इस सूरत में तो उसे ही अगर परवाह नहीं है तो फिर उसमें उसे बुलाएं ना बुलाएं, उसे ही अगर इंसान को अपने बच्चे के हवाले से उसकी दिलचस्पी नहीं है तो वो तो फिर उसका अलग मामला हो जाता है। मैं अर्ज कर देता हूँ वैसे इस हवाले से मजीद क्या बेहतर रहना चाहिए। ओके बेटा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे सबको बेटा। आमीन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या हाल, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आपका। अल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले कोई आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये सुन्नी चैनल है ना? आप क्या सवाल क्या करना चाहते हैं? ये मैं सवाल यही पहले पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप कितने अरसे से देख रहे हैं इस्लाम चैनल को? जी मैं बस देखता हूँ, रोज ही देखता हूँ, तो मुझे किसी ने पूछा था कि पूछना उनसे। अच्छा देखें, हम तो यहाँ पर इस चैनल के अंदर तमाम जो मकातिब फ़िक्र हैं वो उनका प्रोग्राम होता है, वो अपने अपने यहाँ पे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, लेकिन चैनल की पॉलिसी यही है कि जो मसलकी इख्तलाफात हैं उनको हाईलाइट करने के बजाय जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, उन पे बात की जाए, उम्मत को जोड़ने के हवाले से बात की जाए, अपने अपना मौक़िफ़ बयान किया जाए, बजाय इसके कि नफ़रतों को हवा दी जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अभी शुरू करेंगे आप मुझे या आप ही मुझे बता दें कि मैं शवर ग्रीन लेन बर्मिंघम मस्जिद का मौज़न हूँ। अच्छा। तो मैं क्योंकि कोरोना की वजह से मस्जिद में नहीं जा सकता और अज़ान नहीं पढ़ता, तो हर नमाज में मैं घर में अज़ान पढ़ता हूँ, तो उसके बाद अकेला हूँ, अकेला कुरान करके नमाज पढ़ता हूँ। क्या ये दुरुस्त है? ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, आपकी बीमारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफाए कामिला में तब्दील फरमाए और जल्द से जल्द अल्लाह करीम आपको सेहत याबी फरमाए। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, ठीक है।
بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بہت دنوں سے بات نہیں کی, سوچا آپ کی خیر کے پتہ کی جائے. بہت شکریہ. جی ٹی وی پر دیکھتے تو رہتی ہوں کہ بھئی آپ کے پروگرام آتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور سبق آموز باتیں بتاتے ہیں آپ, لیکن جس کو سمجھ آئے بات تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے نا. بے شک. جی آج کے پروگرام میں ایک میڈم نے کہا تھا کہ بھئی وہ کافی پریشان ہیں اور عمرہ کر کے آئی ہیں اور اس کے بعد سے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, تو ان کے لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ پر بھروسہ رکھے. جو اتنی دنیا کو چلا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے مسائل بھی اس کے سامنے ہوں گے, جیسے میرے مسائل تھے میرے ساتھ, لیکن میں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہے اور ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے, مسائل حل ہو گئے. بس اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے اور اس پہ یقین رکھا جائے تو اللہ میاں آپ کی ضرور مدد کرتا ہے اور آپ کے سارے کام سنوار دیتا ہے, لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے اور صبر چاہیے. اچھا, اصل میں یہی آج اسی پہ بھی بات ہو رہی تھی نا, جب وہ پریشانی کا دور گزر رہا ہو اس کے اندر بھی یہ محسوس کرنا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ راستہ نکالے گا. اصل میں یہ چیلنج ہوتا ہے. اگر یہ انسان ایک دفعہ اس کا یقین حاصل کر لے تو پھر اس بیماری, اس تکلیف, اس پریشانی کے اندر بھی راحت و سکون کا ایک عنصر آ جایا کرتا ہے. ہاں جی بالکل یہی بات ہے کہ بھئی, لیکن انسان ہے نا گھبرا جاتا ہے, جلدی گھبرا جاتا ہے کہ بھئی آج حالات ڈیفیکلٹ ہو گئے تو پتہ نہیں اب کیا سے کیا ہو جائے گا, اس سے بھی برا وقت آ جائے گا. لیکن اگر برا وقت دینے والا دے رہا ہے برا وقت, تو وہ اچھا ٹائم بھی آپ کو دکھائے گا ضرور, اس پہ بھروسہ رکھے. بہت ہی خوبصورت بات آپ کر رہی ہیں. تو میں تو اس بات پر یقین رکھتی ہوں, اتنے ڈیفیکلٹ اتنے حالات ہوئے جیسے بھی ہوئے, لیکن اللہ کا شکر کہ وہ سارا مشکل ٹائم گزر گیا اور اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دنیا جہان کی نعمتیں ہیں اور جو نہیں ہے اس کو میں سوچتی نہیں ہوں. میں یہی سوچتی ہوں کہ بھئی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر شکر ادا کریں اور اسی سے دعا مانگتے ہیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میرا کوئی خاص بات کام تو نہیں, لیکن میں نے آپ کو سلام کرنے کے لیے فون کیا ہے. بہت شکریہ. 1 منٹ میں اس کو ذرا چیک کر لوں. جی جی بات کم کر کے نا. جی 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 کریں بات کریں ساتھ. ہاں تو میرا کوئی خاص کام نہیں تھا, لیکن میں نے آپ کو سلام کیا, پھر آپ نے 1 ہفتے کے بعد آنا ہے. جزاکم اللہ خیرن. ہاں آپ نے کہا ہے کہ بھئی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. میں پاکستان گئی, میں 6 مہینے رہی ادھر. صحیح ہے. 6 مہینے رہی, تو جب میں نے آنا تھا نا 31 کو تو جہاز بند ہو گیا آنے. اچھا اب میں اپنا وہ دیور بھی ہے میری, اس کی بیوی میری بھانجی بھی ہے, ان کے بیٹھی ہوئی گھر میں 5 مہینے کراچی رہی, 4 ہفتے ان کے پاس ہو گئے. پھر کورونا آ گیا. اب مجھے کوئی راستہ نظر نہ آئی, ادھر میرے بچے پریشان, ادھر میں پریشان. اچھا اس کے بعد ایسے ہوا کہ میں کہوں یا الہی کوئی خواب بھی نہیں آتی, کوئی پتہ نہیں. پھر میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. صحیح ہے. اچھا تو پھر اچانک مجھے ایک دن خواب آئی کہ میں انگلینڈ آئی ہوئی ہوں. اس کے بعد پھر خواب آئی, تو اس کے بعد خواب میں نا میں نے ایک عورت کو دیکھا. وہ مطلب تھی وہ جیسے کوئی مڈل ایسٹی عورت ہوتی ہے, بڑی خوبصورت اچھی عورت. تو مجھے نا میرا پاؤں اٹھا کے نا تو کہتی ہے آپ کے پاؤں میں سے خوشبو آتی ہے, آ رہی ہے, اور میرا انگوٹھا اس نے نا چوم لیا. اچھا میں اسے کہتی ہوں, میں اس کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہوں. تو پھر بعد میں اسے کہتی ہوں کہ آپ کا کون سا مذہب ہے؟ تو وہ کہتی 2 ہی تو مذہب ہے, ایک کرسچینٹی اور ایک اسلام, مسلم اسلام. تو اس کے بعد میری بس آنکھ کھل گئی. صحیح ہے صحیح ہے. اور مطلب وہ جو آپ کا وہ سفر تھا اس کے اندر بھی آپ اللہ کی ذات پہ آپ نے بھروسہ رکھا اور اللہ پاک نے راستہ نکال دیا. تو دوسرے دن ہی میری پھر وہ ٹکٹ کا ہو گیا اور میں ادھر آ گئی. الحمدللہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اسٹارٹ ہی بہت اچھا تھا,
हमेशा की तरह इंशाल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। या अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे बात है? सॉरी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करीम करम अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर हाजरा तो नहीं बात कर रही? जी बस यही इस बात पर बात करनी थी। जिंदगी आपकी आवाज़ कट रही है कुछ। जी आप टीवी की आवाज़ बंद कर लें कुछ थोड़ा सा ना, आपकी आवाज़। मैं टीवी पर हूँ, टीवी से दूसरे कमरे में हूँ। I'm not in the TV room. नाउ इट्स बेटर। जी जी बात करें। जी मैंने ये कहना है, कुछ जैसे अजीब हालात हो जाते हैं ना जिंदगी में, काफी अजीब चीजें होती है। इंसान बहुत कोशिश करते हैं यानी कि इस प्रॉब्लम से। अच्छा, आपके कुछ सिग्नल्स का इशू है, अभी आवाज़ आपकी नहीं आ रही। आप बेशक दोबारा फिर जो है ना वो इंशाल्लाह शामिल हो सकती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इंशाल्लाह बाकी आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। पहले कुछ सवालात हैं, इनके जवाब शामिल कर लेते हैं। आपने कहा कि जी आपका बेटा है, वो बच्चे हैं, वो जायदाद में हिस्सा वगैरह नहीं देने की वजह से, या किसी को दिया भी है और कुछ को वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जी कब अम्मा जी हमें कुछ हिस्सा देंगे तो हमारा काम बनेगा, इस वजह से वो नाराज़ हैं। बदबख्ती है, औलाद का हक़ तो ये बनता है कि वो अपने वालिदैन का सहारा बने, और ख़ास तौर पे अगर अकेली वालदा हो तो उसका सहारा बनना चाहिए, उसके ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए, उनके साथ जिस कदर हो सके उनके साथ ताउन करना चाहिए। ना ये कि इंसान उनकी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी हो उसके ऊपर नज़र रखे। इंतहाई नामुनासिब बात है। अब मैं बड़ा अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं कि बंदे हैरान होता है। और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अगर यहाँ इस मुल्क के अंदर रहते हुए भी इंसान की हिर्स वो नहीं मिटी और उसकी नज़र अपने वालिदैन ही की जायदाद के ऊपर है, और वो उसी वजह से उसको इस बात का इंतज़ार है कि कब वो दें या कब वो जाएं और हम पीछे से उसको इकट्ठा करें और जमा करें। इंतहाई अफसोसनाक मामला। उसके बजाय क्या ये दुनिया दौलत क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तो ख़त्म हो जाता है। अब जितना मर्ज़ी भी हो, क़ारून के पास कम था, फ़िरौन के पास कम था, और बड़े बड़े ऐसे लोग आए, दुनिया ख़त्म हो जाती है, माल ख़त्म हो जाता है। माल के पीछे भागना ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। माल कमाना, माल बढ़ाना, माल के लिए तगोदो करना, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की इंसान कोशिश करे, करनी भी चाहिए। एक मुसलमान को माली तौर पे भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो माल फ़कत माल के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो पैसों को देख के मैं खुश हो रहा हूँ। कितने ऐसे लोग होते हैं उनके अकाउंट्स भरे बोसीदा हैं, लेकिन बेचारों के कपड़े बोसीदा से होते हैं, जूते उन्होंने बोसीदा से पहने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना भी हिम्मत नहीं होती कि अपने ऊपर भी खर्च करें। तो सिर्फ पैसा पैसा, ये कोई उसी के पीछे भागना, सिर्फ उसी को ज़िंदगी का मतमा नज़र बनाना, ये कोई अच्छी एक रवश नहीं होती है। हाँ, पैसा कमाए इंसान, लेकिन उसका मकसद क्या है, वो क्यों करना चाह रहा है, उस पैसे से उसने फ़ायदा क्या करना है। उसने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, उसने दुनिया के अंदर जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ ताउन करना है, उसने लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, उसने ख़ुद कुछ नेकी के काम अपने लिए करने हैं, अपने बच्चों को उसने अच्छा खिलाना है, पिलाना है, अच्छा उनके लिए इंतज़ाम करना है। कुछ मोटिव होना चाहिए ना, अदरवाइज़ सिर्फ पैसे को लेके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हाल पर रहम फरमा। अपने बच्चों के लिए आप दुआ करें, और जो मैंने कहा कि बच्चों के साथ तवक्को, उनकी तरफ उम्मीदें लगाने के बजाय अब अल्लाह की ज़ात पे तवक्को रखें, उसकी ज़ात पे भरोसा रखें, और उनकी खातिर अपने दिल को परेशान करने के बजाय ये अल्लाह की ज़ात के साथ अपने दिल को लगाएं, उसके ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर, और उसी से अजर की तवक्को रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनके दिल भी आपकी तरफ मोड़ेगा। या वदूदू की तस्बीह हर रोज़ एक मरतबा पढ़ के अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल के अंदर आपके लिए मोहब्बत, अदब, एहतराम पैदा करे। आप कह रही हैं बीमारी हुई और फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाती है, कोरोना के बाद ज़्यादा परेशानी है, और इसी तरह से उम्रा आप करके आई हैं और उसके बाद आपको ये लगता है कि शायद कुछ वहाँ पे आपसे गलती हो गई है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा एक वार करने का एक तरीक़ाकार होता है, और हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए कि चोर वहीं पे जाता है जहाँ पे ख़जाना मौजूद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया, अपने वसाफिस का, अपने बहुत ज़्यादा वसवसों का तज़किरा किया, तो आपने फरमाया कि मुबारक हो
شیطان کو اور کوئی ذریعہ نہیں ملا تمہیں راہ راست سے ہٹانے کا، تو یہ وسوسوں کے راستے سے آ گئے۔ تو آپ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئی ہیں، عبادات کر کے آئی ہیں، اب اپنا نماز روزے کی پابندی کرتی ہیں، تو اب آپ کو اور ہٹانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ملا، تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو وسوسوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے، آپ کو وہم و گمان کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں تمہاری عبادات قبول ہوتی بھی ہیں کہ نہیں ہوتی، یا تمہارے ذکر فکر قبول ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، تم تو پتہ نہیں صحیح طرح سے نماز پڑھ بھی رہی ہو، پتہ نہیں تم نے عمرہ صحیح طرح سے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ ایسا کوئی بھی خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے کہ میرا رب تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور وہ تو ان لوگوں کے بھی قبول کر لیتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ان کو علم نہ بھی ہو لیکن دل کے اندر خلوص ہو، وہ قبول کرنے والی ذات ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس طرح سے سوچنا شروع کریں گی تو اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ نے ابھی سے اپنے ذہن کو یہ بتانا شروع کر دیں، خود سے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی میں الحمدللہ میرا عمرہ اللہ پاک نے قبول کیا ہے، میں نے اس کے بعد اپنی جو عبادات ہیں ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میرا وہ عمل قبول ہوا ہے، اللہ پاک مجھے مزید کوئی بہتر مقام دینے کے لیے، بہتر اجر دینے کے لیے اس تھوڑی سی بیماری تکلیف کے اندر آزمائش میں مجھے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ اس سے مجھے نکالے گا بھی اور اس سے بہتر اللہ رب العزت مجھے عطا بھی کرے گا۔ آپ اس طرح سے انشاءاللہ پازیٹیو سوچیں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں، اس کے ساتھ اچھا کرے گا۔ کچھ وقت دیں، کچھ وقت چاہے وہ مہینے ہوں، سال ہوں، لیکن مایوسی کی طرف نہیں جانا، انشاءاللہ اللہ رب العزت راستے نکالے گا۔ ادریس اسلام صاحب، آپ نے کچھ خوابوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ خوابوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ مختلف اس طرح کے خواب و خیالات آتے ہیں۔ آپ اپنا معمول بنایا، ماشاءاللہ نیک صفت انسان ہیں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہلیہ محترمہ کو صحت، تندرستی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سونے سے قبل باوضو ہو جایا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آیت الکرسی ہے وہ بھی، اور جو قل ہیں وہ بھی یقیناً آپ پڑھتے ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ کے درود پاک پڑھتے ہوئے سو جایا کریں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کو آتا ہے پڑھتے آپ انشاءاللہ سو جائیں گے، نیند کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ باپ نے طلاق دے دی تھی، بچی جوان ہو چکی ہے، اب باپ کو شادی کے اندر بلایا جائے کہ نہ بلایا جائے، جس نے پہلا جو حقیقی باپ ہے۔ دیکھیں جس سچویشن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے اندر تو اس باپ کو ہی اگر پرواہ نہیں ہے، اس باپ نے ہی اگر کوئی توجہ نہیں کی، اس نے دوبارہ خبر لینے کی ہی کوشش نہیں کی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ معاملہ ہی الگ ہے۔ ہاں اگر سچویشن اس طرح کی ہو کہ باپ کی خواہش ہو، وہ رابطے میں بھی رہا ہو، اس نے کوشش بھی کی ہو، لیکن بہرحال جیسے ہوتا ہے خاندان کے اندر پھر جب پرابلم اس طرح کی بنتی ہیں تو پھر میل ملاپ مشکل ہو جاتے ہیں، معاملات بڑے دور تک نکل جاتے ہیں، تو اس نے بہرحال اپنی کوشش جاری رکھی ہو، اپنی بچی کے لیے کوئی کبھی کبھار کوئی تحفہ بھیج دیا، کوئی اس کا حال احوال معلوم کر لیا، کوئی ملنے کی کوشش کر لی، کوئی رابطے کے اندر رہنے کی، ابھی اسے پتہ چلا ہو کہ شادی ہونے والی ہے تو کوشش ہو، اس کے ایک شوق ہو کہ میں نے بھی آنا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ بھی دل بڑا کر کے اسے ضرور موقع دیں۔ یہ ایک حقوق العباد کے اندر اگرچہ مشکل فیصلہ ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر اسے ہی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی اس حوالے سے اتنی زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسجد کے مؤذن ہیں، گھر کے اندر آپ اکیلے اذان دے کے نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، آپ گھر کے اندر اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کی نماز کو بھی قبول فرمائے، اور گھر کے اندر اذان دینا وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی یہ جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اللہ رب العزت اسے بھی شفا کے اندر تبدیل فرمائے گا۔ یہ آپ کے کچھ سوالات ہوگے، انشاءاللہ ابھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد مزید آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، اور دیگر آپ کے سوالات و جوابات کو بھی انشاءاللہ اس میں ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے۔ یہ وہ ہماری زندگیوں کے مختلف طرح کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں۔ مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔